السلام علیکم۔ آج ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شہباز شریف کے بارے میں۔ شہباز شریف صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے ایک تیلے کی کرپشن بھی نہیں کی، تو کیا نیب سب کچھ غلط کر رہا ہے؟ کیا یہ سب کچھ فیک ہو رہا ہے؟ چلیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ چند روز قبل ایک نیب افسر سے کہا نیب شہباز شریف پر کیس پہ کیس بنایا جا رہا ہے، جبکہ ان پہ کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ لیکن افسر صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ باقی سب کیس چھوڑے، صرف شہباز شریف کا ٹی ٹی کیس 58 والیومز 5.5 لاکھ صفحات پر مشتمل ہے۔ اب شہباز شریف نے دھیلے کی کرپشن کی یا نہیں، مگر ہم 5.5 لاکھ صفحات کی فوٹو کاپیاں کرا کر دھیلے کے محتاج ہو چکے ہیں۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلو، یہ ٹی ٹی کیس تب کا جب شہباز شریف صاحب نے شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم ہونے کا فائدہ اٹھائی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مشکوک ٹرانزیکشنز الرٹ آیا، تحقیقات شروع ہوئیں اور معاملہ بڑھتا یہاں تک آ پہنچا۔ یہ بھی سنتے جائیں، پچھلے 4 ماہ سے ضمانت پر شہباز شریف نے درخواست ضمانت خود واپس لی، لیکن مسلم لیگ نے شاہد خان عباسی دور میں شروع ہوئے اس کیس کو لاہور ہائی کورٹ میں اپنی درخواست ضمانت خود واپس لینے کے بعد گرفتاری کو نیب نیازی گٹھ جوڑ قرار دیا۔ اسی لاہور ہائی کورٹ سے حمزہ شہباز کو چھٹی والے دن گھر کی بیسمنٹ میں ضمانت ملی، یہیں سے مریم نواز کو ضمانت ملی، یہیں سے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر نواز شریف کو ضمانت ملی، یہیں سے ایک اور کیس میں شہباز شریف کو ضمانت ملی، یہاں سے شہباز شریف کی بنا پیش ہوئے اور پہلی ضمانت کے مچلقے جمع نہ کروانے کے باوجود ضمانت میں توسیع بھی ہو جاتی ہے۔ یہ سب ہوا، کوئی نہ بولا، مگر اپنی ضمانت کی درخواست خود واپس لے کر خود ہی مظلوم وارے میری فراڈن سیاست ٹی ٹی کیس کو لے لے۔ اس مبینہ کہانی سے چند ٹوٹے، اگر دھیلے کی کرپشن نہیں ہوئی تو یہ کیسے ممکن؟ 1999 میں اثاثے 2 کروڑ 90 لاکھ، جبکہ 2003 میں اثاثے 1 کروڑ 80 لاکھ اور وزارت اعلیٰ کے 10 برسوں میں ٹی ٹی برکتوں سے یہ اثاثے 8 ارب سے بھی زیادہ ہو گئے۔ اگر دھیلے کی کرپشن نہیں ہوئی تو کیسے ممکن بنا؟ کاروبار صرف ٹی ٹیوں سے شہباز شریف کے اثاثے 70 گنا، حمزہ شہباز کے اثاثوں میں 3000 گنا اضافہ ہو گیا، سلمان شہباز کے اثاثے 8000 گنا بڑھے۔ اگر دھیلے کی کرپشن نہیں ہوئی تو میاں صاحب وہ 32 کمپنیاں، وہ گڈ نیچر ٹریڈنگ، نثار ٹریڈنگ، یونیتاس پرائیویٹ لمیٹڈ، وقار ٹریڈنگ، مقصود اینڈ کو، مشتاق اینڈ کو سمیت فرنٹ کمپنیاں، وہ 7 کمپنیوں میں 7 ارب، وہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے دفتر میں سلمان شہباز کے کلاس فیلوز ملک احمد علی اور نثار گل ڈائریکٹرز، مگر ان کی کمپنیاں اور ان کمپنیوں میں شہباز خاندان کے پیسے آ جا رہے ہیں۔ اگر دھیلے کی کرپشن نہیں ہوئی تو یہ کیسے ممکن کہ شہباز فیملی کا ملازم ملک مقصود خود تو 5 مرلے کے کرائے کے گھر میں رہ رہا ہو اور بینک اکاؤنٹوں میں 7 ارب؟ اگر دھیلے کی کرپشن نہیں ہوئی میاں صاحب تو وہ محبوب پھیری والا، وہ منظور پاپڑ فروش جن کے نام پاسپورٹ ہیں، انہوں نے کراچی بھی نہیں دیکھا ہوا مگر وہ شہباز خاندان کو دبئی لندن سے ٹیٹیاں بھجواتے رہے۔ اگر دھیلے کی کرپشن واقعہ ہی نہیں ہوئی تو دبئی کی 4 کمپنیاں شہباز خاندان کی خواتین کے اکاؤنٹ میں کیوں پیسے بھجواتی رہیں، حالانکہ ان خواتین کا کاروبار سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں؟ اگر دھیلے کی کرپشن نہیں ہوئی تو کہاں سے آئی رقمیں؟ H96 ماڈل ٹاؤن میں یہ سب رقوم اکٹھی ہوتی رہیں، جہاں سے سلمان شہباز کا دوست جم ٹرینر طاہر نقوی بلٹ پروف لینڈ کروزر میں اختر صدیق عابد سمیت پنجاب پولیس ایلیٹ کمانڈوز کی زیر نگرانی رقمیں 55 کے ماڈل ٹاؤن لے جاتا۔ اگر دھیلے کی کرپشن نہیں ہوئی تو 4 غیر ملکی بنا کسی وجہ کیوں شہباز خاندان کو پیسے بھیجتے رہے؟ اگر دھیلے کی کرپشن نہیں ہوئی تو پیسے گننے والا توقیر سرور ڈار، شہباز خاندان کے اکاؤنٹ میں رقمیں جمع کروانے نکلوانے والے شعیب قمر مسرور انور، 96 ایچ ماڈل ٹاؤن گھر پر رقمیں وصول کرنے والے اردلی ثناء اللہ، خان سامہ شوکت، شہباز خاندان کے سب گھروں میں رقمیں پہنچانے والا فضل داد عباسی، ان سب کے نگران چیف فائنینشل افسرز عثمان اور مشتاق چینی سمیت وعدہ معاف گواہ کیوں الف لیلی کہانیاں سنا رہے ہیں؟ اگر دھیلے کی واقعہ ہی کرپشن نہیں ثابت ہوئی تو ایسا کیوں کہ رقمیں آتی، انہیں مختلف بینک اکاؤنٹس میں ڈالا جاتا، رقمیں نکالی جاتی، لاہور ڈیوٹی فری شاپس کے قریب ایک منی چینجر کے ذریعے رقمیں باہر بھجوائی جاتی، جہاں سے فرضی ناموں پہ یہ رقمیں شریف خاندان کمپنیوں فرنٹ مینوں کے اکاؤنٹ میں واپس
واپس آتی۔ اگر دہلی کی کرپشن نہیں ہوئی تو شہباز شریف نے اہلیہ تہمینہ دورانی کو ایک ولا، ایک فلیٹ، ایک کاٹیج کن پیسوں سے خرید کر دیا؟ حمزہ شہباز نے جوہر ٹاؤن لاہور میں 3 پلاٹ کن پیسوں سے خریدے؟ نصرت شہباز کے اکاؤنٹ میں ٹیٹیاں کہاں سے آئیں؟ یہاں سے پیسے تہمینہ دورانی کے اکاؤنٹ میں کیوں گئے؟ اگر دہلی کی کرپشن نہیں ہوئی تو شہباز شریف کو کیوں کہنا پڑا کہ میرے بچے کیسے ارب پتی ہوئے؟ مجھے نہیں پتا۔ بیگمات کے اکاؤنٹس میں ٹیٹیاں کہاں سے آئیں؟ جائیدادیں کیسے بنائیں؟ مجھے نہیں پتا۔ اگر دہلی کی کرپشن نہیں ہوئی تو میاں شہباز شریف صاحب کو تو 2009 میں وراثت میں صرف ایک رمضان شوگر مل ملی، کوئی کاروبار نہیں تھا، بحیثیت وزیر اعلیٰ تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے، پھر جائیدادیں، کمپنیاں، لندن فلیٹس، بیگمات کو تحفے کہاں سے؟ اگر دہلی کی کرپشن نہیں ہوئی تو سلمان شہباز کے رمضان شوگر مل، العربیہ شوگر ملوں کے ملازمین، چپڑاسی مقصود کے اکاؤنٹ میں 2 ارب 30 کروڑ، کلرک شبیر قریشی کے اکاؤنٹ میں 1 ارب، رانا وسیم کے اکاؤنٹ میں 29 کروڑ، اقرار کے اکاؤنٹ میں 64 کروڑ، کلرک تنویر الحق کے اکاؤنٹ میں 52 کروڑ، کلرک خضر حیات کے اکاؤنٹ میں 1 ارب 20 کروڑ، توقیر الدین کے اکاؤنٹ میں 45 کروڑ، یہ سب کہاں سے آئے؟ اگر دہلی کی کرپشن واقعہ ہی نہیں ہوئی تو جعلی کمپنیاں، فرضی ٹرانزیکشنز، پیسہ گھماؤ، کالا دھن سفید بناؤ کیوں؟ اور اگر دہلی کی کرپشن نہیں ہوئی تو مسلم لیگ پارٹی اکاؤنٹ ذاتی ملازموں کے ناموں پر کیوں کھول رکھے تھے؟ 60 لوگوں نے جو 1.25 ارب کے قریب پارٹی فنڈ دیا وہ کہاں گیا؟ یہ دہلی کرپشن کے چند نمونے، ایسے 20 نمونے اور بھی ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے، اس نظام، اس قانون، اس احتساب میں دہلی کی کرپشن بھی نہیں ثابت ہوئی، مگر قبلہ یہ نہ کہیں کہ دہلی کی کرپشن نہیں ہوئی۔ اگر ہوئی تو قبر سے نکال کے بھی مجھے لٹکا دیا جائے اور میرا نام شہباز شریف نہیں۔ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں اور یہ ہو چکا ہے، لہٰذا پاکستانی عوام کو بے وقوف نہ بنایا جائے، یہ بہت زیادہ سمجھدار ہے اور اللہ کا فضل ہو چکا ہے اور یہ قوم جاگ چکی ہے، لہٰذا غور کیجیے اور فیصلہ خود کیجیے۔ ایسی مزید معلومات کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔